السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید کی آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اور دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ تبلیغی اجتماع کے موقع سے کثرت کے ساتھ اجتماع گاہ میں نکاح ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ختم بخاری کا موقع ہوتا ہے یا کوئی اور دوسری اجتماعی مجلس ہوتی ہے تو اس میں کثرت کے ساتھ اجتماعی نکاح ہوتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی محفلوں میں نکاح پڑھوانا یہ باعث خیر و برکت ہے؟ کیا یہ احادیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ افضل ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہدایت موجود ہے۔ سنن ترمذی میں اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلنوا ھذا النکاح، کہ اس نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور مسجدوں کے اندر نکاح کیا کرو، واضربوا علیہ بالدف، اور دف بجایا کرو۔ اس حدیث کے پیش نظر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نکاح کے اعلان کرنے کا، تشہیر کرنے کا، اظہار کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے، اس لیے نکاح کا اعلان کرنا، تشہیر کرنا، اظہار کرنا یہ مستحب ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، مصلحت کیا ہے، وہ بھی دیکھنا ہے کہ مقصود کیا ہے اعلان سے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اعلان کا مقصود یہ ہے کہ لوگ زنا اور نکاح میں فرق کر سکیں اور لوگ کسی پر تہمت اور الزام نہ لگانے لگیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب نکاح کا اعلان ہوگا تو زوجین کے درمیان نکاح کو لوگ جانیں گے تو کوئی ان پر زنا کی تہمت نہیں لگائے گا، بدکاری کی تہمت نہیں لگائے گا، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب ثابت مانے گا۔ تو اعلان، پھر دوسری بات یہ کہ اس میں انبیاء کی سنت کا اعلان ہے، اظہار ہے، ترویج ہے، اشاعت ہے، اس کو پھیلانا ہے لوگوں کے سامنے کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مقصود یہ ہے کہ زنا کی تہمت کوئی نہ لگا سکے، کسی کو شک اور شبہہ نہ ہو سکے کہ یہ دونوں زنا تو نہیں کر رہے ہیں، غیر محرم تو نہیں ہیں، معلوم نہیں ان کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں، کہیں بدکاری تو نہیں کر رہے ہیں، کیسے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، تو جب نکاح کا اعلان ہوگا تو لوگ جان جائیں گے کہ نہیں، ان کا تو باقاعدہ نکاح ہوا ہے۔ تو انہی مصلحتوں کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے اور حکم صادر فرمایا ہے۔ اب اس ریزن کو اور اس مصلحت کو سامنے رکھیے، اب دیکھیے کہ کہاں پہ اچھی شکل و صورت میں، بہتر صورت میں لوگوں کے درمیان تعارف ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مسجد ہوگی تو مسجد کے اندر محلے کے، اطراف کے لوگ رہتے ہی ہیں، جو جانتے رہتے ہیں کہ یہ کس کا لڑکا ہے اور وہ کس کی لڑکی ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے۔ تو اب ان میں کوئی شک و شبہہ نہیں رہ جائے گا کہ ان کا نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر مجمع بہت بڑا ہے اور کہیں دور پہ مثلاً کوئی جلسہ ہو رہا ہے یا تبلیغی اجتماع ہے یا ختم بخاری کا پروگرام ہے، تو اس میں چند لوگ گھر کے، ظاہر ہے کہ لڑکے کے گھر کے اور لڑکی کے گھر کے دو چار لوگ رہتے ہیں تو وہ تو جانیں گے، بقیہ اور لوگ عموماً اجنبی رہتے ہیں، وہ بھی جان جائیں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کیا جانے کہ یہ کس کی لڑکی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، اور یہ کس کا لڑکا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، والد کا کیا نام ہے، وہ نہیں جانیں گے۔ اور پھر یہ مسجد کے علاوہ جو اور جگہیں ہیں، مکہ کو چھوڑ دیجئے، مدینہ کو چھوڑ دیجئے اور بیت المقدس کو چھوڑ دیجئے، جن جگہوں کی فضیلت باقاعدہ احادیث میں آئی ہے، ان جگہوں کو چھوڑ کر کے اور جو جگہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ منسوس تو ہو نہیں سکتی، اس لیے ان جگہوں میں نکاح کی اتنی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی جتنی کہ مسجد میں باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نص موجود ہے۔ تو جس طریقے سے جتنی فضیلت مسجد میں ہوگی وہ فضیلت تو کبھی، ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے اجتماع گاہ میں اور بخاری شریف کی ختم کی مجلس میں یا جلسوں میں تو نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو ایک تو یہ کہ بہت زیادہ ثواب سمجھ کر کے کہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے اجتماع گاہ میں نکاح کرنے کی یا ختم بخاری کے موقع سے نکاح کرنے کی یا کسی جلسے میں نکاح کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ
مسجد کی فضیلت کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ تو غلط ہے۔ باقی وہاں نکاح کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے، اور بعض اعتبار سے سوچا جائے تو اس میں رحمت کے نزول کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑا مجمع ہے، اس میں اولیاء اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، نیک لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، دعا کریں گے کس کی دعا قبول ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دین کی شریعت کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں رحمت اللہ کی خاص متوجہ ہوتی ہے، تو اس مجلس میں نکاح ہوگا تو امید ہے کہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ سب چیزیں ذہن میں ہوں تو ہوں، لیکن جو مین پوائنٹ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اپنی زبان سے بیان فرما دیا ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال نسبتاً مسجد میں نکاح اور ان جگہوں میں جو متبرک جگہیں ہیں جن کی فضیلت باقاعدہ احادیث میں یا قرآن میں آئی ہوئی ہے، تو ان جگہوں میں نکاح کرنا افضل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف اجتماع کی آخری دن کی دعا میں شرکت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، اور آ کر کے وہ دعا میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کا صرف دعا میں شرکت کے لیے سفر کر کے آنا کیسا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل نامی کتاب کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ مگر اس سلسلے میں ایک بات اور بتاؤں کہ ایک بندہ صرف یہ سوچ کر کے آتا ہے کہ میں ایک دن دو دن اجتماع میں شریک نہیں رہوں گا، چلو آخر دن دعا میں شریک ہو جاؤں گا، سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا؟ ایک بندہ 2 دن لگا رہا ہے، ایک دن لگا رہا ہے، اور ایک بندہ صرف 4 گھنٹے 3 گھنٹے لگا رہا ہے، تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ البتہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مجمع بڑا ہے، نیک لوگوں کا مجمع ہے، اس میں اولیاء اللہ بھی ہوں گے، اللہ جن کی دعا قبول کرے گا، تو اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ انہی کی برکت سے، انہی کی طفیل میں میری دعا بھی قبول ہو جائے گی، تو یہ ایک نیک ارادہ ہے، اچھا ارادہ ہے۔ مگر یہ سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور دیگر پروگراموں میں شریک نہ ہونا اور ان کے برابر اپنے آپ کو تصور کرنا، تو یہ درست نہیں ہے۔